السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے سننے والے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لو تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکے تو اس کو آگے بھی شیئر کرو تاکہ حق واضح ہو۔ تو دوستو، میں اس ویڈیو کی ضرورت اس لیے میں نے ضروری سمجھی کہ بناؤں۔ دیکھو، ہمارے معاشرے میں جس طرح سے تعلیم حاصل کر کے بہت سے لوگ آگے بڑھ گئے اور بڑے بڑے منصبوں تک پہنچ گئے، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی ان لوگوں نے خدمت کی، تو اسی طرح سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی بھی ہے جو انہی تعلیم کو حاصل کر کے ملحد بن جاتے ہیں یا اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور دین اسلام پر اس کے اشکالات و اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو دوستوں دیکھو، تعلیم کوئی بری بات نہیں ہے، بہت سے لوگ یہی تعلیم حاصل کر کے دین اسلام کی بھی خدمت کرتے ہیں، مگر بعض لوگوں کے ذہن بگڑ جاتے ہیں جو جب ان فلسفوں کو پڑھتے ہیں، جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ فلسفے یا جتنی بھی کتب ہیں، ان کی یہی کتب جن لوگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ یہی انگریز ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو انہی کتب کے ساتھ، جو انہی فلسفوں کے ساتھ پلے اور بڑی ہوئی ہے، اور ان کتب کے اس طرح کہوں گا کہ ماسٹر ہے۔ مگر ان کتب کو پڑھ کر، ان فلسفوں کو پڑھ کر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی دین اسلام کی اہمیت کو بھی سمجھ گئے، اور یہ اس بات پر وہ اقرار کر گئے کہ دین اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے، وہ یہ بات سمجھ گئے۔ مگر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو انہی تعلیم کو پڑھ کر، کچھ سطور پڑھ کر وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، ملحد بن جاتا ہے، اگر ملحد نہ بھی بن جائے تو ان کے ذہن میں وسواس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو دیکھو بھائیو، یہ وہی لوگ ہیں جو اس ویڈیو میں آپ آگے پر دیکھو گے، جو ہمارے پاس یہی جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو، وہ دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے، اور ہمارے کچھ لوگوں کے اندر انہی تعلیم کو پڑھ کر، انہی فلسفوں کو پڑھ کر پھر اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ آخر کیوں ایسے بات کیوں ہے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لو، اور ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کے اندر یہ اشکالات ہے کہ دیکھو بھائیو، یہی جو کچھ پڑھ چکے ہو، یہ لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، مگر یہ لوگ ان کو پڑھ کر ان کے ساتھ ہی دین اسلام کو بھی سمجھ گئے، ان کی حقیقت سمجھ گئے کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھو اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کرو، اور خدا کے لیے ایسا نہ کرو، دین اسلام یہ تمام مسائل کا حقیقتاً حل ہے۔ باقی دعوے ہے، اس میں کچھ دم نہیں ہے، یہ حقیقتاً تمام مسائل کا حل ہے۔ اس پر مضبوطی سے رہو، دین اسلام حقیقت ہے، باقی سب کچھ گپ شپ ہے۔ دین اسلام کے مقابلے میں آج کل جتنی بھی کچھ چل رہا ہے نا، یہ سب گپ شپ ہے، جتنی بھی دین اسلام کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر مستقیم اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم گمراہی سے بچائے۔ تو ویڈیو کو دیکھو اور ہو سکے تو آگے بھی شیئر کرو تاکہ لوگ سمجھ جائے، دین اسلام کی اہمیت کو سمجھ جائے، اور جو بعض لوگ جن کے ذہن میں وسواس پیدا ہو چکے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on the show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that, I'm not even anti-gay, but if the book says don't have, like, what do you believe in now? Right, yeah, right. If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay, and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe, and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right?
And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first. You can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well? You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Yeah. Wow. Yeah. It's so safe. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families. All the things because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man. Women have children. Women have big families. Women are exceptionally happy to do so. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing, because in most Western countries, the population is declining. Yep. Tim Cass was talking about it today. I was talking about we were Two showing people on the have boat. one kid. Doesn't work. Doesn't work, right? Two people need to have 3.1 kids, because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. Yeah. So we have population problems in the West. We have none of the population problems. Society is functioning, and that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. And I will say this that will fix everything. In fact, I just have absolute, even though I wouldn't identify as Muslim, I have absolute respect for the ideology, respect for the mentality, respect for the warrior aspect of it. I respect it. They don't play. They don't play. You can't insult their shit. But you can insult the church all day. You can make fun of it. There's a show on Netflix about gay Jesus. That's a joke, right? Ha ha ha. And what do the Christians do? Nothing. Yeah. Christianity is a dead religion. If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. It's dying out. Your own Pope, the Pope goes up there and talks LGBTQ shit. That's now. crazy. It is over. That's you don't crazy. stand for anything. You don't believe in anything. You have no boundaries. You're walked on. You're mocked. The whole thing is a joke. Being a Christian now is nothing more than advertising you're a loser. It's a losing religion because you've lost to Islam.